لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد اصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فوز باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ صلوات بلند آواز کے ساتھ۔ معصوم فرماتے ہیں بلند آواز سے درود پڑھنے سے دلوں سے منافقت جاتی رہتی ہے، ذرا بلند آواز سے درود سارے پڑھیں۔ دعا گو ہیں پروردگار عالم آپ احباب کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے، ولی العصر حجت خدا بقیت لازم امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل ہو جائے۔ جو کوشش کر کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، پروردگار اس ذکر کا واسطہ جتنے احباب بھی سفر کر کے ذکر مولا میں تشریف لائے ہیں، اس ذکر کا واسطہ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ولی العصر حجت خدا بقیت لازم امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اوان و انصار میں شمار فرما، ہمیں اس قابل بنا کہ ہم اپنے عہد کے امام کی زیارت کر سکیں۔ کوشش کر کے درود بلند آواز کے ساتھ۔ آمادہ ہیں؟ تھوڑی سی باتیں کر لیں آپ سے۔ اب جلدی بلیکین مجھے بھی ہے اور انہیں بھی ہے، اور میں پہلے ممبر پہ بھی آ گیا تھا، اور میں اب یہ کوشش یہ کروں گا کہ تاکہ ان کے لیے بھی کوئی دقت نہ ہو سجاد میاں کے لیے، اور میں کم وقت میں زیادہ پڑھ لیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ قرآن کی ایک آیت ہے، اس پہ دو باتیں کرتے ہیں اور ممبر بھائی کو دے دیتے ہیں، اس میں وہ افہام و تفہیم کی بزم ہے، اختلاف افتراق کی بات نہیں، تو اگر بات پہنچ جائے گی تو انشاءاللہ حق کے ذکر کی ادائیگی کی جھلک نظر آ جائے گی۔ اور پہلے سوچا کچھ اور تھا میں نے، اب چونکہ ماحول ایسا بن گیا ہے، اور میرے سے پہلے جو بھائی پڑھ رہے تھے وہ بھی شہزادی کا ذکر کر رہے تھے، تو میرا دل ہے کہ بات وہیں سے شروع کروں، تھوڑے سے ہاتھ کھول لیں گے، تھوڑا تھوڑا قریب اگر آ جائیں گے تو اچھا ہو جائے گا، ایک قدم آگے بڑھا لیں گے، قلب مجلس خالی ہے، یہ تھوڑا اچھا نہیں لگتا، ٹھیک ہے؟ تھوڑا آپ آئیں، روڈ پکا سے احباب آئے ہوئے، سجاد بھائی پریشان نہیں ہونا، ممبر دے دیتا ہوں آپ کو، جلدی دے دیتا ہوں، ٹھیک؟ ذرا بلند آواز سے درود پھر پڑھ لیجئے گا۔ نہیں ایسے درود پڑھیں کہ اگر رزق میں کمی ہے تو مولا وسعت عطا فرمائے، ذرا بلند آواز سے درود پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ شعبان المعظم اختتام پذیر ہونے کو ہے، 2 مہینے ہیں، ایک شعبان اور ایک رمضان المبارک، اور ایک مہینہ اور ہے جو کہ آپ بڑے شدومت سے مناتے ہیں، وہ ہے محرم الحرام۔ محرم اور شعبان میں ایک چھوٹا سا فرق ہے کہ محرم نے کسی کو آنے نہیں دیا، شعبان نے کسی کو جانے نہیں دیا۔ جو ہاتھ ہیں کھل جائیں تھوڑا سا، ہاں بس میں آپ سوچ رہے ہوں گے اور میں گیا، توجہ کیجئے گا، محرم میں کوئی آیا نہیں اور شعبان میں کوئی، شعبان کہتے کسے؟ شعبان کہتے کسے؟ لمحوں میں آسمان تک پنڈال چلا جائے، مقصد وہ نہیں، مقصد یہ ہے کہ آیا ہوں تو کوئی بات پہنچا کے جاؤں۔ شعبان کہتے ہیں کونپلوں کے پھوٹنے کو، بابا جی شعبان کہتے ہیں کونپلوں کے پھوٹنے کو، یعنی کونپلوں کے پھوٹنے کا مہینہ۔ اس مہینے میں شجرہ محمدیہ پر بڑی کونپلیں پھوٹی ہیں، جاگو جاگو جاگو، تھوڑا ہاتھ کھول لو، کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ اس مہینے میں شجرہ محمدیت پر بہت سی کونپلیں پھوٹی ہیں۔ سب سے پہلے یکم شعبان کو جناب عالیہ آئی ہیں،
शाबान को सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा ने कहा अशाबान शारी, शाबान मेरा महीना है, शाबान मेरा महीना है, शाबान मेरा महीना है। मुझे नहीं पता कौन सा बंदा है जो सिर्फ लंगर करने आया है और कौन सा है जो मजलिस सुनने आया है। मैं लफ्ज हवाले करके फिक्रा फिर देखूंगा समात के कितने पानी पे सामीन खड़े थे। मोहम्मद मुस्तफ़ा ने कहा शाबान मेरा महीना है। हाशिम भाई, सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा की आमद है रबीउल अव्वल में। रबी कहते हैं बहार को, अव्वल कहते हैं पहली को। इस्लाम के दामन में पहली बार बहार बनकर मोहम्मद मुस्तफ़ा रबीउल अव्वल में आए थे। चाहिए तो ये था कि मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते कि रबीउल अव्वल मेरा महीना है। आपने ये नहीं कहा कि रबीउल अव्वल मेरा महीना है, बल्कि आपने कहा अशाबान शाहरी, शाबान मेरा महीना है। आप जैसे मोमिनीन को साथ लेके मैंने मोहम्मद की बारगाह में सवाल किया, या रसूलुल्लाह आपको तो चाहिए था आप ये कहते कि रबीउल अव्वल मेरा महीना है, क्योंकि उसमें आप आए हैं। आपने ये क्यों कहा कि शाबान और शारी, शाबान मेरा महीना है? तो मोहम्मद की बारगाह से जो जवाब मिला, मोहम्मद ने कहा मोमिनों को बता देना मैं रबीउल अव्वल में एक बार आया हूं, शाबान में बार बार आया। क्या बात है, ये हाथ उठे खैरात। अली हक अली, सारे हाथ उठाओ। अली हक अली, सारे हाथ उठाओ, ऐसे में करो। अली हक अली, अंदर बाहर मिलके हैदरी। सर बात पसंद आ रही है आपको? हाँ हाँ, मैं रबीउल अव्वल में एक बार आया सरकार, और शाबान में कई बार हैं। बार बार सरकार की आमद है। और यकम शाबानुल मुअज़्ज़म कौन सी बीबी आई? कैरोड़ पक्का से मेरे भाई शाह साहब तशरीफ़ फरमा हैं, और ज़ाकिर अहले बैत सज्जाद साहब से लेकर वो आखिरी आदमी तक जिसको लफ्ज़ों की कांट छांट का इल्म है, उससे बात करने लगा हूँ। जोर नहीं, बात में बड़ा जोर है। कौन है बीबी? इसके तारुफ में मेरे पास लफ्ज़ नहीं है, लेकिन एक जुमले में कुछ बात कहना चाह रहा हूँ। जिससे मशवरा करने के बाद भी शान इमामत कम ना होती हो, उसे ज़ैनब कहते हैं। हाय 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 हाय, यार क्या बात है, थोड़ा सा चलिएगा मेरे साथ हैं। क्या बात है यार, क्या जुमला सुनाया आपने। जिससे मशवरा करने के बाद भी हाय शान इमामत कम ना होती हो, उसे ज़ैनब आलिया कहते हैं। थक गए या इससे आगे करूं एक बात? सजाद भाई, आप को ज़हमत नहीं देनी है। अभी आप देख रहे हो अगर मैं गया, लेकिन इस फिक्रे पे ना खुसूसी दुआ चाहिए। हाँ, सज्जाद सुकून में, हाँ सज्जाद होता ही वो है जो सुकून में तवज्जो कीजिए। हाँ साबरी आदमी, अल्लाह जिंदगी करे, सलामत रखे। जिससे मशवरा करने के बाद भी शान इमामत कम ना होती हो, उसे ज़ैनब आलिया कहते हैं। मर्दों में हो तो अली होता है, हाय 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 हाय, मर्दों में हो तो अली होता है, ख़वातीन में हो तो आलिया होता है। और अली जैसा शहनशाह भी जिसे आलिया कहे, उसे ज़ैनब आलिया कहे। क्या बात है यार, कमाल सुन लिया है आपने। अगले फिक्रे पे अब देखता हूं कि कौन सा बंदा किस रंग में सुन रहा है, क्योंकि मैंने बात जहां पे ज़ाकिर साहब ने छोड़ी है वहीं से शुरू कर बैठा हूं। अगर अल्लाह करे मेरे साथ आगे तक चल पड़े ये लोग। अगर अगला जुमला उससे कीमती है, तवज्जो। कौन है बीबी ज़ैनब आलिया? जिससे मशवरा किए बगैर वक्त के दो इमाम गली का मोड़ भी न मुड़ते हो, उसे ज़ैनब आलिया कहते। क्या बात, क्या कहने आपकी यार, क्या म्यारे समात। नौकरी पसंद आ रही है आपको? बात पसंद आ रही है? थोड़ी बहुत, थोड़ा सा और बुलंद होना है। मैं किसी मंजिल तक लाना चाह रहा हूँ जिससे मशवरा करने के बाद। फिक्रा बड़ा कीमती है। ज़ैनब का मतलब क्या है? ज़ैनो अब, सही लफ्ज ज़ैनो अब है, ठीक है। अब उसमें एक इजाफत की वजह से एक गिरावट है, और उसके बाद लफ्ज़ ज़ैनब बन गया है, ठीक है। ज़ैनो अब से ज़ैनब।
زینب کا مطلب ہے باپ کی زینت. کس کی؟ بھائی زینت کیا ہے؟ خود کو سنوارنا. عورتوں کے لیے زینت کا حکم ہے لیکن مقصد نیک ہونا چاہیے. مقصد نیک ہو. زینت کا حکم. زینب باپ کی زینت. کس علی کی زینت؟ جو وجہ اللہ ہے. اگر علی اللہ کا چہرہ ہے تو اس نے سجایا نہیں ہوگا. نہیں تھوڑا بولو گے تو میں آگے بڑھوں گا. میں ادھر ادھر کی کر کے جانے والا نہیں. بھائی اگر علی اللہ کا چہرہ ہے تو اللہ نے سوارا نہیں ہوگا, اللہ نے سجایا نہیں ہوگا, اللہ نے زینت نہیں دی ہوگی. جو اس کے زینت دیے ہوئے کو زینت دینے کا ہنر جانتی ہو اسے زینب عالیہ کہ. ہائے 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 ہائے. پورے پنڈال میں اب برسر ممبر ندیم حیدر آبادی پوری طاقت کے ساتھ ہاشم بھائی تیرے پنڈال کو دیکھنے کے بعد اب جملہ پڑھنے جا رہا ہوں. اب مجھے وہ بندہ دکھانا جو سانس لیتا تھا, اس کے سینے میں دل میں دھڑکن اور اس میں علی تھا. اور بی بی زینب عالیہ کی جتنی بھی کنیزیں ہیں ادھر سے بھی مجھے دعا آئے گی, لیکن فکرہ سننا, مجھے اللہ کی کائنات میں علی کے لہجے میں بولتے ہوئے علی کے لہجے کے دو ہی مالک نظر آئے ہیں. یا عرش پہ خدا نظر آیا ہے یا فرش پہ زینب عالیہ نظر آیا. جو بولا ہے سلام ہے اسے. ہاتھ کھول کے تھوڑا سا رکھنا, ہاتھ کھول کے روکنا. یہی وجہ ہے جب دشمن کا دربار تھا اور بی بی گئی ہے وہاں علی کی بیٹی جب بولی ہے تو حالت کیا تھی. قبلہ جیسے ہی علی بیٹی نے بولنے کا ارادہ کیا, جتنے بھی لائن بیٹھے ہوئے تھے اور جو کھڑے ہوئے تھے لاکھوں کا مجمع تھا, اتنے بڑے مجمع میں ایک سپاہی نے دوسرے کو کونی ماری. اس نے کہا شور بڑھاؤ تاکہ علی کی بیٹی کی آواز لوگوں کے کانوں تک نہ پہنچے. اب میں دیکھتا ہوں کون سا تھا جو سخی حسین کا لنگر کھاتا بھی تھا اور وہ چپ رہ گیا. یہ جملہ میرا نہیں بھائی جان, یہ امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث ہے. امام فرماتے ہیں جیسے ہی بی بی وہاں پہنچی اور بی بی نے گفتگو کا ارادہ کیا, اتنے میں کیا ہوا, شور بڑھا دیا, دفوں پہ آوازیں پڑنے لگی, ڈھول بجنے لگا, شہنائیاں تیز ہوئیں. اتنی تیز آواز تھی کہ ساتھ کھڑے ہوئے سپاہی کے کان میں, ساتھ کھڑے ہوئے سپاہی کی آواز نہیں جاتی تھی. اتنے شور میں علی بیٹی کو جلال آیا. امام فرماتے ہیں جیسے ہی بی بی کو جلال آیا, بی بی نے ایک جملہ کہا, اس کو تو خاموش. یوں لگا جیسے بی بی کے سامنے جنازے کھڑے ہو. ہاتھ کھولو, میں جملہ پڑھوں, ہاتھ کھولو میں جملہ پڑھوں, لیکن فکر سننا. یوں لگا جیسے بی بی کے سامنے جنازے کھڑے ہو. ادھر اس کو تو کہا یا اتنے سکوت مرگ طاری ہوا. اگر کسی کے اونٹ کے گلے میں گھنٹی یہاں تھی وہ یہی رک گئی, کس کی زبان میں لفظ تھے وہ وہی رک گئے. کہ اس انداز میں علی کی بیٹی نے گفتگو شروع کی. آگے امام کا جملہ, امام فرماتے ہیں جب علی کی بیٹی علی کے لہجے میں بولی تو یوں لگا جیسے بتوں کے جھرمٹ میں کعبہ بولا. زندگی ہو سید, ہائے ہائے زندگی ہو آپ جیسے بتوں کا, زندگی ہو بابا جی آپ کی. جیو بے شک. نعرہ حیدری. نوکری پسند آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں 4 مصرے پڑھتا ہوں اور کسی اور منزل تک انشاءاللہ آپ چلے جائیں گے. کمال سنیے, میں راضی ہوں, میرا مولا آپ سے راضی رہے, جتنا کا ہے اتنے میں چھوڑنے والا ہوں. توجہ, جیسے بتوں کے جھرمٹ میں کعبہ بول رہا ہو. علی کی بیٹی کا لہجہ اور قبلہ. جب بی بی نے گفتگو کی ہے تو یزید نے وہاں ایک جسارت کی بے شمار. بابا جی لطف لیجئے گا جو بی بی کا جملہ ہے, خدا کی قسم نسل قربان, ہماری ساری زندگی کی خطابت ایک طرف, یہ بی بی کا جملہ کہیں آگے اور بڑا اور بھاری جملہ ہے جو میری شہزادی کا. بی بی نے جو جملہ کیا سنیے گا. یزید نے کہا اب نقل کفر نہ باشد, جو سلیم نے کہا, اس نے کہا زینب دیکھا اللہ کا فیصلہ, اس نے تمہیں ذلیل کیا اور ہمیں حکومت دی. جیسے اس نے کہا نا, اس نے
مجھے حکومت دی. بی بی کا جملہ سنیے گا, میں کہہ رہا ہوں نسل قربان بی بی کے جملے. بی بی فرماتی ہے, او یزید جسے تو حکومت کہتا ہے وہ زینب کی دی ہوئی مہلت ہے. ہائے 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 ہائے, وہ جاگو تو صحیح خدا را, جسے تو حکومت کہتا ہے وہ علی کی بیٹی کی دی ہوئی مہلت ہے. مجھے بندہ دکھی کرے گا جو اس جملے پہ چپ رہ گیا, اس لیے 4 مصرے حوالے کرتا ہوں. ظالم کے دل پہ صبر کا بھالا لگا دیا, ظالم کے دل پہ صبر کا بھالا لگا دیا, خطبوں کا 4 سمت رسالہ لگا دیا, خطبوں کا 4 سمت رسالہ لگا دیا. اب کوئی بھی یزید نہ بیٹھے گا تخت پر, زینب نے قصر شام کو تالا لگا. جیو زندگی ہو, ہاں جیو. سارے ہاتھ اٹھاؤ جو مولا کا نوکر بیٹھا ہے شیعہ. حیدر حیدر حیدر, اندر بار مل کے حیدری. زندگی ہو آپ کی, مولا آپ کو سلامت رکھے. بیٹھے ہو ٹر گئے ہو, آپ سلامت رہے. ہاں ہاں, اب کوئی بھی یزید نہ بیٹھے گا تخت پر. ہائے زینب نے قصر شام کو. ہائے زندگی بابا جی, آپ سلامت رہیے, آپ آباد رہیے. قبلہ جب بی بی گفتگو کرتی تھی یوں لگتا تھا دہن جناب عالیہ کا ہے, اندر علی بول رہا. یہ دعا کیجئے گا. یکم کو کون بی بی ہے, کون سی بی بی آئی, تھوڑا بول لیں. 3 شعبان, سارے بول لو. سخی حسین, سخی حسین ہے. میں یوں لے جاؤں گا آپ کو اور آپ انشاءاللہ دعا دیں گے اور میں ممبر بھائی کے حوالے کر جاؤں گا, لیکن اب آپ نے کہا ہے تو میں پھر فیصلہ دے کے جاؤں گا, توجہ کیجئے گا. 3 کو حسین ابن علی آئے. جب حسین آئے ہیں نا تو سب آ گئے. وہ ایک آ گیا جو بحر ظلمات میں پڑا ہوا تھا, نام فطرس ہے. اچھا رکیے ٹھہری, ایک فیصلہ لیتا ہوں. قرآن نے ایک لفظ استعمال کیا, کہتا ہے, قرآن کہتا ہے قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ. ٹھیک ہے, اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ زمین و آسمان کی جتنی قوت ہے اختیار ہے میرے ہاتھ میں. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ. اللہ کہتے ہیں جسے میں پناہ نہ دوں پھر اسے کوئی بھی پناہ نہیں دے سکتا. زندگی ہو, یہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں میرا احساسہ ہیں. بات میرے سوزی آپ ہی, تو ذرا میرے سے سوز ملائیں, میں زحمت تمام کروں. وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ, جسے میں بے پناہ کر دوں پھر اسے کوئی بھی پناہ نہیں دے سکتا. اللہ کہتا ہے جسے میں پناہ نہ دوں پھر اسے کوئی پناہ نہیں دے گا. یا اللہ فطرس کو تو نے بے پناہ کیا, حسین نے اسے پناہ دے دی. بولو میرے ساتھ سہمت کرو تھوڑی سی. ہاں, فطرس سے تو نے پر لیے تھے, حسین نے اسے پناہ دی. یا تو پھر کہو قرآن کہتا کچھ ہے ہوتا کچھ ہے, ورنہ مانو حسین کا پناہ دینا اللہ کا پناہ دینا. کیا بات ہے, زندگی ہو. ہاں بات پہنچ رہی. اچھا یہ بھی بتاتا چلوں حسین نے بھی پناہ نہیں دی. ہائے, یہ ہیں پڑھے لکھے لوگ. یہی تو مزہ ہے ہمارے مجمع کا کہ ذاکر ابھی اس بس پہ سوار نہیں ہوتا, مجمع سٹاپ پہ اترا ہوتا. ماشاءاللہ, زندگی ہو آپ کی. اچھا حسین نے بھی پناہ نہیں دی. کس نے دی؟ سارے بولو. حسین کے. اور ہاشم بھائی اس سے بڑی بات یہ ہے اس جھولے نے دی جس میں حسین ابھی لیٹا بھی نہیں تھا. ہوئے 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 ہوئے. ہاں اس جھولے نے پناہ دی ہے.
حسین نبی جس میں لیٹا بھی نہیں تھا. اور جب حسین دنیا میں آئے تو ہوا کیا؟ اللہ نے پہلی وہی 5 وحییں ہیں جو دامن تاریخ میں لکھی ہوئی ہیں، جو اللہ نے مختلف لوگوں کو کی ہے حسین کی آمد پر. سب سے پہلے وہی وَأَوْحَلَّا إِلَىٰ مَالِكِ خَازِنِ نیران، ادھر حسین ابن علی دنیا میں تشریف لائے. یا اللہ نے سب سے پہلی جہنم کے داروغہ کو کی. اللہ نے کہا او جہنم کے داروغہ، وہ آگ جو تخلیق کائنات سے لے کر جہنم کی آگ آج تک جل رہی ہے، اسے بجھا دو کہ حسین آیا ہے. ہائے 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 ہائے. جو نوکر ہے حسین کا ہاتھ اٹھائے گا، جو بس ایسے ہی کرنے ہیں، میں اب دیکھوں گا کون سا اٹھائے کون سا نہیں. میں کہوں گا مالک آدم آیا آگ نہیں بجھی، نوح آیا آگ نہیں بجھی، عیسیٰ موسیٰ کتنے نبی آئے جہنم کی آگ نہیں بجھی. حسین کی آمد پہ کیوں؟ اللہ کی آواز آئی ندیم آپ کی، حسین وہ ہے جو توحید بچا کے مجھے تحفے میں دے گا. میں نہیں چاہتا کہ حسین کے آنے پہ کوئی چلے چاہے جہنم کی آگ کیوں نہ ہو. کیا بات ہے. ہاں یہ نعرہ ہے. اب مل کے ذرا تلخی حیدری. بات پسند آئی ہے سرکار آپ کی زندگیوں؟ میں نہیں چاہتا حسین کے آنے پہ کوئی بھی چلے، ہاں ہاں چاہے جہنم کی آگ ہی کیوں نہ. ٹھیک ہے. یہ ہے 3 کو حسین ابن علی آئے. ہائے قبلہ 10 لاکھ فرشتہ ہوتا ہے ایک قبیل میں. کتنا؟ جب حسین آئے ہیں تو ایک وحی اللہ نے جبریل کو کیا ہے، جبریل جاؤ میرے محبوب کے پاس اور حسین کی آمد کی مبارکباد دو، اور اس سے کہنا کہ بدن ہوتا تو خود آتا. ہائے 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 ہائے. وہ خرید لیا تم نے یار. نوکری پسند آ رہی ہے سرکار. بدن ہوتا تو حسین کی مبارکباد دینے خود چل کے آتا. میں مجبور نہیں لیکن بدن نہیں ہے. جا اور اکیلا نہیں جانا، 1000 قبیل فرشتے کا لے کے جانا. 1000 قبیل. اور ایک دن نہیں جانا، 40 دن جانا ہے. اور ہر روز فریش فرشتے. 1000 قبیل یعنی 40 دن میں 40,000 قبیل. اور ایک قبیل میں ہوتا ہے 10 لاکھ فرشتہ. 1000 میں کتنے بنیں گے 1000 قبیل میں؟ اور 40,000 قبیل میں کتنے فرشتے بنیں گے؟ فیصلہ ذرا تھوڑا سا آپ بھی دے دیں، آپ کے کمپیوٹر جواب دے جائیں گے. اور یہ بھی آگے حکم دیا کہ جن کو لے جاؤ انہیں واپس لے کے نہیں آنا. یار مل گئی ہے خیرات. خدا کی قسم مجلس وہ بڑی نہیں ہوتی جس میں 10 بندے کھڑے ہو جائیں، جس میں پیغام چلا جائے، چہرے کھل جائیں، وہی بڑی ہوتی ہے. توجہ قبلہ جملہ ہے بڑا قیمتی. ادھر یہ 1000 قبیل فرشتوں کا لے کے چلا. چلتے چلتے نورانی پر پھیلائے ہوئے فرشتوں نے پروں نورانی پروں کی سرسراہٹ گزرتے گزرتے پہلے ظلمات پہ نظر پڑی. ایک فرشتہ تھا، نام تھا فطرس، کہہ رہا تھا الغیاس الغیاس الغیاس، کون ہے کوئی میری مدد کرے گا. جھانک کے جبریل نے دیکھا. پہلے ہم یہ سوچتے تھے شاید فطرس نے کہا مجھے لے جا، نہیں بلکہ جبریل نے کہا چل فطرس میرے ساتھ چل. اس نے کہا اتنی بڑی تعداد میں فرشتے لے کے کہاں جا رہا ہے، کہیں قیامت تو نہیں آ گئی. جیسے ہی فطرس نے پوچھا جبریل سے قیامت تو نہیں آئی، جبریل کہتا ہے قیامت نہیں، قیامت کا مالک آ گیا ہے. ہائے 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 ہائے. جو ہاتھ اٹھے میں سلام پیش کر رہا ہوں. قیامت نہیں آئی، قیامت کا مالک دنیا میں آ گیا ہے. یہ کہنا تھا اب ساتھ لے کے چلا. اس نے کہا ہے، کہا چل میں وعدہ کرتا ہوں تجھے پر مل جائیں گے. اس جملے پہ ایک بھی بندہ ایسا نظر آیا نا تو بڑی دکھ ہوگا، محنت بڑی لگی ہے، جملہ لیجئے گا. اس نے کہا ہے تیرے حسین میں ایسا ہے کیا؟ فطرس نے تڑپ کے پوچھ لیا جبریل ہے، اس کا بابا ہے یہ، اس سے پہلے بابا آدم دنیا میں آئے لیکن مجھے پر نہیں ملے. نوح کشتی کنارے لگانے جانتا تھا، میرا ڈوبا ہوا مقدر ڈوبا رہا. ابراہیم نار کو گلنار کرنے کا ہنر جانتا تھا، میرے پر چلے رہے. اس کا نانا آیا، اس کا بابا آیا، اس کا بھائی آیا، تب بھی مجھے پر نہیں ملے. حسین کے آنے پہ ہی کیوں تڑپ کے جبریل نے کہا تجھے پتا نہیں، حل جاء الا متکلل. اس
اس پہ سنو ہمیں جیو حیدری، زندگی ہو آپ کی، سارے ہاتھ اٹھاؤ حیدری، حل جا الا متکلل ساتھ، حسین تو آیا ہی گناہگاروں کو چھڑوانے کے لیے ہیں۔ آپ کو بھی سلام ہے سرکار۔ اچھا 2 مصرے ہیں سرکار، میں خود پڑھنے سے پہلے لطف لے رہا ہوں، آپ کا پتہ کوئی نہیں، اور 4 پہ ہی آکے پھر بات تمام ہوگی، نگاوت وہاں تک آ گیا میں توجہ۔ اب جب فطرس آیا اس کو بھی مل گیا، کسی شاعر نے تخیل دیا ہے 2 مصروں میں بڑی بات ہے، وہ کہتے ہیں سخی حسین کے جھولے سے دین مس کر کے، معیار دیکھیے گا، سخی حسین کے، بابا جی سخی حسین کے جھولے سے دین مس کر کے رسول کہتے ہیں جیتے رہو قیامت تک۔ کیا بات ہے یار۔ ہاں اچھا 3 کو کون آئے؟ حسین بادشاہ۔ 4 کو کون آیا؟ کون؟ عباس، سرکار عباس، سرکار وفا۔ ایک جملے میں تعارف عباس اپنی معرفت کے تحت پڑھنے لگا ہوں، حقیقت عباس کیا ہے مجھے پتا نہیں، لیکن میری جو معرفت ہے وہی پڑھنے لگا ہوں۔ کون ہے عباس؟ قبلہ بغیر بازوؤں کے جو لاوارثوں کے بازو تھام لے اسے عباس کہتے ہیں۔ ہوئے 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 ہوئے، دکھی کیا اس بندے نے، ابھی بھی کچھ حیران ہو کے مجھے دیکھ رہے، اور کچھ انہیں دیکھ رہے ہیں کہ جو بڑی داد دے رہے، انہیں کیا ہو گئے؟ آپ توجہ کریں گے تو آپ کو بھی وہی ہو جائے گا جو انہیں ہو گیا۔ رکے ٹھہرے، جلدی کر گیا ہوں نا اس لیے میں نہیں پہنچا پایا۔ نوکر ہوتے ہیں 2 طرح کے۔ کون ہے عباس؟ توجہ رکھیے، نوکر 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک نوکر وہ ہوتا ہے کہ مالک کے گھر کوئی مہمان آئے نا تو اس کو کہنا پڑتا ہے چائے لے آؤ، روٹی لے آؤ، پانی لے آؤ، کہنا پڑتا ہے۔ ارے شاہ جی صحیح ہے، ہاں جی شاہ جی، ایک کو کہنا پڑتا ہے۔ دوسرا نوکر وہ ہوتا ہے جو آپ کے ابرو کے اشارے سمجھتا ہے۔ مجھے کائنات دو، میں مصرع حوالے نہ کروں عباس کی مداح کا، آگے آپ کا اپنا فیصلہ ہے، کتنا بولو گے کتنا چپ رہو گے۔ لفظ پڑھنے جا رہا ہوں، قیامت کا مصرع اگر پہنچا پایا، معرفت والے لوگ ہیں، لفظ ضائع نہیں ہوگا، توجہ کرنا، جاگنا خدا کے لیے میرا بھائی، توجہ۔ یہ اس کو کہتے ہیں جنبش ابرو، مطلب ادھر مالک کے ہاں نوکر بیٹھا ہوا تھا اور مہمان آ گیا، مالک نے نوکر کو دیکھا، ایسے اشارہ کیا، جنبش ابرو کی جنبش، ایسے کیا، اشارہ کیا، وہ سمجھ گیا کہ اب پانی چاہیے، پھر آیا، پھر اشارہ کیا، اب پتا چلا کہ روٹی چاہیے، پھر اشارہ کیا، اب یہ چاہیے۔ مہمان کے آنے پہ صرف اشارے ابرو جنبش ابرو کرتا ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے یہ ہے کمال کا نوکر۔ اب سنو عباس کیا ہے، جنبش ابرو حسین، جنبش ابرو حسین، جس کے لیے وحی خدا کا درجہ رکھتی ہو اسے عباس کہتے ہیں۔ ہوئے 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 ہوئے، ہاں ہاں، جنبش ابرو حسین، جس کے لیے وحی خدا کا درجہ رکھتی ہو اسے عباس۔ آخری فکرہ ہے اور اپنے مسائل پہ راضی رہیے گا، توجہ۔ اس سے بھی بڑا جملہ، کون ہے عباس؟ پڑھوں سرکار؟ جو شہید ہو کر بھی غازی کہلائے اسے عباس کہتے ہیں۔ کیا بات ہے یار، آپ کی خریدا ہے آپ نے خدا کی قسم۔ جو شادی شہید ہو کر غازی کہلائے اسے عباس کہتے ہیں۔ توجہ کرنا، علی آئینہ بہت دیکھتے تھے، علی آئینہ بہت دیکھتے تھے۔ کسی نے کہا یا علی آئینہ بہت دیکھتے ہیں آپ، بڑا ناز ہے آپ کو اپنے حسن پہ، آپ آئینہ بہت دیکھتے ہیں۔ آئینہ مطلب چہرہ علی اپنا دیکھ رہے تھے۔ علی فرماتے ہیں بات حسن پہ ناز کی نہیں، میرے سچے نبی نے فرمایا ہے علی کا چہرہ دیکھنا عبادت۔ ہائے 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 ہائے، جو غازی کا نوکر ہے وہ ہاتھ کھولے، ذرا ہاتھ یہاں کرے، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، اسی لیے آئینہ دیکھتا ہوں۔ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ آئینے میں بندہ اپنا عکس دیکھتا ہے، اپنا چہرہ دیکھتا ہے، دیکھنا میری طرف، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے،
ہاں ہاں، آج کے بعد آپ کو آئینہ دیکھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ عباس دنیا میں آ گئے۔ ہاں ہاں، کون ہے عباس؟ بس زحمت تمام ہوئی۔ اچھا زندگی ہو آپ کی۔ کون ہے عباس؟ سردار بھی جسے نوکر کہنے کی جرت نہ کرے اسے عباس کہتے۔ ہائے 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 ہائے، ہوئے ہوئے ہوئے۔ اچھا موڈ ہے مولا عباس پہ دو باتیں کروں۔ اختیار کیا ہے عباس؟ آج اختیار کا ایک رنگ پڑھتا ہوں، پہلے ممبر سے میں نے نہیں پڑھی یہ چیزیں، آج چونکہ موقع مل گیا تو پھر پڑھتا ہوں۔ کون اختیار دیکھنا کیا کر سکتے ہیں؟ دہکے ہوئے دوزخ کو بھجا لیتا ہے عباس۔ جو علم اٹھاتا میرے ساتھ بولے ضرور، دہکے ہوئے دوزخ کو بھجا لیتا ہے عباس۔ جی جی انشاءاللہ وہیں تک آ گئے، ایک منظر دکھا رہا ہوں۔ ہاں ہاں، دہکے ہوئے، بیٹھے ہو ٹر گئے ہو نا، میرے ساتھ رہیے۔ دہکے ہوئے دوزخ کو بجھا لیتا ہے عباس۔ اگلے فقرے پہ اب وہ لفظ کہتے ہیں نا کہ عقیدہ بولے گا، قبلہ عقیدہ ہی بولے گا، بندہ نہیں بولے گا۔ توجہ، دہکے ہوئے دوزخ کو بجھا لیتا ہے عباس، بندے کو بھی خالق سے چھڑا لیتا ہے عباس۔ ہائے 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 نبی سید، آپ کی معرفت کو سلام ہے۔ ہر بندہ بولتا ہی نہیں ان باتوں پہ بھائی، یہ تو معرفت۔ ہائے نبی پھر نوکری پسند آ رہی ہے۔ دہکے ہوئے دوزخ کو بجھا لیتا ہے عباس، بندے کو بھی خالق سے چھڑا لیتا ہے عباس۔ اللہ کرے دو طرح کے بندے ویسے بابا جی مجلس میں آ کے نہیں بولتے، ایک وہ جو لنگر کے انتظار میں ہو، اور دوسرا وہ جو لنگر کے خمار میں۔ مجھے نہیں پتا انتظار میں کون ہے، خمار میں کون ہے، لیکن اب جس کا ہاتھ ایسے ہوا نا وہ کسی نہ کسی فکر میں ضرور ہے۔ فکرہ اتنا بڑا ہے، دہکے ہوئے دوزخ کو بجھا لیتا ہے عباس، بندے کو بھی خالق سے چھڑا لیتا ہے عباس، کچھ دینے کی سرحد پہ جو آ لیتا ہے عباس، خود لوح و قلم اپنے ہی بنا لیتا ہے عباس۔ ہائے ہائے، ہاتھ نہیں رکھنا، فکرہ سننا، خود لوح و قلم اپنے ہی بنا لیتا ہے عباس، اور زہرا کی دعاؤں کا شمر ہوتا ہے عباس، اکبر بھی کھڑا ہو تو کمر ہوتا ہے۔ یہ معیار ہے زندگی ہو۔ ہاں تاریخی نعرہ حیدری، کیا بات ہے آپ کی ہے، کیا بات ہے آپ کی، زندگی ہو آپ کی۔ ہاں ہاں، یہی وجہ ہے کہ جب اب سفین تو بڑا لمبا چلا جائے گا، لیکن ایک منظر آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں۔ مولا عباس جیسے ہی ہے نا لشکر یزید سے مولا نے گفتگو شروع کی ہے، تو اتنے میں نا مولا عباس آگے بڑھے، مولا نے ایک خط کھینچا، ٹھیک ہے، خط کھینچنے کے بعد اب چیم گوئیاں شروع ہو گئی۔ عمر سعد سے کچھ بندے کہنے لگے یہ جو حضرت عباس آئے ہیں نا یہ مہلت کی غرض سے آئے ہیں۔ حضرت عباس نے ادھر انہوں نے آپس میں بات کی، حضرت عباس نے ان کی بات سنی اور ایک بات کہی، کہا جسے اگر تم یہ تصور کرتے ہو کہ میں مہلت مانگنے آیا ہوں تو مانگنے نہیں دینے آیا ہوں۔ زندگی ہو یار آپ کی، ہوئے 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 یار ہاشم کمال مجمع ہے، سلامت ہے، زندگی ہو، مہلت دینے آئے۔ اگلا فکرہ ہے، عمر سعد آگے بڑھا، آگے بڑھ کے اس نے جو جملہ کہا، اس نے کہا عباس یہ کیا اتنی بڑی بات، 9 لاکھ کا ہجوم ہے، اس کا خوف نہیں، خدا کی قسم اگر آپ نہ کہتے تو شاید میں چلا گیا تھا، میری حاضری ہو گئی، ہاشم کا حکم تھا میں زیارت کے لیے آ گیا، لیکن میں حرف بھی ضائع کرنے والا خطیب نہیں۔ مولا عباس کا جملہ سننا، جیسے ہی اس نے کہا 9 لاکھ کا ڈر نہیں، جیسے ہی ڈر کی بات آئی جو عباس تھا وہ حیدر بنا۔
जनाजे की नियत करने की जरूरत है। आगे अब्बास ने कहा पर मेरी मजबूरी है, मैं क्या करूं, इनका जनाजा मुझ पे हराम है। क्या बात है तुम्हारी यार, नारा हैदरी। पसंद आ रही है नौकरी आपको? भाई आपकी क्या बात है, इनका मुझ पे हराम है। शाह जी मंजर देखिएगा, अब कह दिया था तो आ गए हूँ, अल्लाह करे ये वहां तक आ जाए, अर्ज़ मैं तमाम करूँ, इनका जनाजा मुझ पे हराम है। इतने में ना एक लईन आगे बढ़ा जिसका नाम था मारद बिन सुदैफ तगलबी। क्या नाम था? मारद बिन सुदैफ तगलबी। ये जब आगे बढ़ा ना तो इसके बारे में रिवायात ये कहती हैं कि ये इतने लंबे कद वाला था, हाँ इतना तवील कामत था। शाह जी रिवायत के जुमले हैं, जब ये ऊंटनी पे या ऊंट पे सवार होता था तो कहते हैं काला रकबन फी सुराजकल जबल, यूं लगता था जैसे ऊंट पे पहाड़ बैठा हुआ। जैसे ऊंट पे पहाड़ बैठा, इतना पांव जो है इसके जमीन पे खत खींचते थे ऊंटनी पे बैठने के, इतना तवील कमर। जब ये ऊंटनी पे सो वो आया, आके उम्र साथ से कहता है, अब्बास को मुखातिब करके उम्र साथ से कर रहा है और इशारा अब्बास की तरफ, कब बच्चे से डर रहा है। उम्र साथ बड़े ढीले में लहजे में कहता है, इसे बच्चा ना समझ, इसके अंदर पूरा अली छुपा हुआ है। तो कोई है जिसे अब्बास सुनने का हाथ खोल, मेरी जान गाजी का जिक्र हाय अली। मौला साउंड वाले उनकी नौकरी कबूल फरमाए, ठीक है। इसके अंदर पूरा अली छुपा हुआ है। मौला अब्बास के बारे में उम्र साथ ने कहा। अच्छा, अब वो कहते हैं कि इसका ना रिज्क का तबादला हुआ मौला अब्बास के साथ। तो जैसे रिज्क का तबादला हुआ तो इतने में मौला अब्बास ने अपना तारुफ करवाया। मारद कहता है कौन है तू? अब्बास फरमाते हैं अना मिन रसूलुल्लाह कल वरकत शजर। ए मारद सुन, मैं मोहम्मद से यूं निकला हूं जैसे दरख्त से पत्ता निकलता है। हाय 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 हाय, तो कोई है जो लफ्जों का पुजारी बैठा हुआ है यार, जिंदगी हो आपकी। सर बड़ी कीमती बातें थी, जाया ना कीजिएगा, आप किसी और तरफ खुद ही लेके आए। हाँ हाँ, मैं मोहम्मद से, अब जो कहते हैं ना अब्बास का मोहम्मद से क्या रिश्ता है पता चल गया। मैं मोहम्मद से यूं निकला हूं जैसे दरख्त से पत्ता निकलता। अकीदों के ज़र्फ टूटे तो नहीं, अकीदा बुलंद है। जो सो रहा है साथ वाला जगाओ, सोना सिर्फ हिजरत के बिस्तर पर इबादत था, मजलिस में सोना इबादत नहीं, तवज्जो करना, जागते रहना। फिक्र सुनिएगा। अब तारीख इसने कहा हजरत अब्बास से जब रिज्क का तबादला हुआ, इसके बच्चों को गाजी ने वासले जहन्नुम किया, ये सामने आया। अब तमाम करने लगा हूं। इसने कहा वार कर, सखी अब्बास ने कहा पहले तू कर। ये कहता है नहीं, पहले तू फिर मैं। गाजी कहते हैं मेरे वार के बाद फिर नहीं आता। जो हाथ नहीं उठा सका, ये अल्लाह करे उधर से आया मेहमान हुआ बाबा जी, मेरे वार के बाद फिर नहीं आता, उधर इसका वार हुआ। अब्बास ने रोका। अब मुझे दुखी करेगा वो बंदा जो इस मंजर को समझ के भी चुप रहा, लेकिन फिक्र लेना कि भला इतने में रंग क्या हुआ। हजरत अब्बास आगे बढ़े, अब्बास के पास नेजा था, ये इतना वजनी और बड़ा था। काला रकबन फी सुराजकल जबल, पहाड़ पे बैठता था, यूं लगता है जैसे पहाड़ बैठा हो। अब्बास आगे बढ़े, हजरत अब्बास ने अपने नेजे की अनी इसकी नाफ में डालकर इसको यूं उठाया जैसे खंजर में पत्ता पिरोते हैं। हाय, और जाग तो सही कहा है, तो फिक्र सुनो। इसे यूं उठाया, फिक्र लेना, फिक्र लेना, फिक्र लेना, हाथ खोलना, गाजी के नौकर खुदा हाथ खोल लेना। इसको यूं उठाया, उठा के आसमां पे गाजी लेके गया, यूं उड़ाया, यूं उड़ाया, यूं उड़ाया, यूं उड़ाया, ऐसे उड़ाया कि अल्लामा कल बासी ने जुमला लिखा। वो कहते आता रहू काम हिलाक से बाबा खैबरा। अब्बास
کہنے آپ لوگ، عباس نے مارت کو یوں اڑایا جیسے علی نے خیبر کا در اڑایا۔ آگے بھی علامہ کلباسی نے ایک فکرہ کہا ہے، اچھا یوں اڑایا، یہ اڑا اور پھر واپس آیا، لیکن آگے انہوں نے عجیب فکرہ لکھا، وہ کہتے ہیں علی نے خیبر کا در اڑایا، وہ آج تک واپس نہیں آیا۔ ہاں ہاں، در خیبر واپس نہیں آیا، آئے گا جب میرا 12واں امام آئے گا۔ یہ کیوں آ گیا؟ انہوں نے آگے بڑی کمال توجیہ لکھی، وہ کہتے ہیں اس لیے کہ جو در خیبر تھا وہ دھات کا بنا تھا، دھات ملکوت میں جا سکتی ہے، نجاست ملکوت میں نہیں۔ ہائے 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 ہائے، ہاں آپ جی سر کہنے کو عباس پر پورے بنو ہاشم کی آس۔ آپ کی زندگی ہو، ہاں ہاں، چند سال کا سن تھا غازی کا، گھر میں جناب عالیہ کی انگلی تھام کے چل رہا تھا۔ علی نے پوچھ لیا، ہے زینب غازی کو چلنا سکھا رہی ہے؟ کہا نہیں، غازی کے سہارے چلنا سیکھ رہی ہے۔ میں نوکر ہوں بابا جی آپ کا، میں نوکر ہوں آپ کا، ہاں ایسے ہی آپ کا حق بنتا تھا، سیدوں کا ایسے ہی حق بنتا تھا۔ کہا نہیں، غازی کے سہارے چلنا سیکھ رہی۔ کسی نے علامہ حضرت زیدی سے پوچھا تھا، نبیوں کو آرے سے چیرا گیا، نبیوں کو سولی پہ چڑھایا گیا، نبیوں کو قتل کیا گیا، نہ کسی نبی کی مجلس ہے، نہ کسی نبی کا ماتم ہے، نہ کسی نبی کا چہلوں میں، وجہ کیا ہے؟ زیدی صاحب فرمایا کرتے تھے اس لیے کہ کسی نبی کی زینب جیسی بہن نہ تھی۔ بڑا امیر ہے یار وہ بندہ۔ میں نوکر سید آپ کا ایسے ہی حق ہائے کر لو، رونا بس میں نہیں، ہائے بس میں ضرور ہے۔ کسی نبی کی زینب جیسی بہن نہ تھی۔ ہاں ہاں، نہیں ہے بازو زینب پہ نشاں رسی کے، لا فتح الا حسین ابن علی لکھا ہے۔ جزاک اللہ۔ نوکر ہوں بابا جی آپ کا، اللہ کرے میں جلدی نہیں کرتا، میں بات پہنچا پاؤں۔ 3 دن تک کھڑی رہی علی کی بیٹی۔ کتنے دن؟ 3 دن بھائی۔ 3 دن بعد حکم ہوا علی کی بیٹی کو پیدل لایا جائے۔ کس کو پیدل لایا جائے؟ ہاں شاہ جی، کس کو پیدل لایا جائے؟ جو باپ کے سامنے چلنے سے شرماتی تھی۔ ہاں، علی کی بیٹی کو۔ یہ آپ کے فیصلہ آباد میں نا علامہ طالب جوہری آل اللہ مقامہ منور اللہ مرکدہ، انہوں نے نا بی بی عالیہ پہ مصائب کا ایک جملہ پڑھا، جملہ ہے، اسی پہ مجلس تمام ہوئی، اتنا بڑا مصائب کا فکرہ تھا۔ انہوں نے ایک حدیث پڑھی اور بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ جو بہن زینب بھائی کا چہرہ قرآن کی طرح دیکھتی تھی نا، اس کے بھائی کو اتنا مارا ہے مسلمانوں نے، وہی لاشے پہ آ کے پوچھ رہی تھی کیا میرا بھائی حسین تو ہے؟ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ایسے ہی حق بنتا تھا۔ جب علی کی بیٹی آباد تھی تو نبیوں کے سلطان اور حسین جیسا امام بھی اجازت لے کے آتا تھا، جب اجڑی ہے تو شمر پردہ کرائے بغیر خیمے میں داخل ہو۔ 3 دن بعد حکم ہوا علی کی بیٹی کو بے شمار پیدل لایا جائے۔ دشمن زمانہ، راہ دینے والا کوئی نہیں، راستہ کس سے مانگتی؟ چلنے کا ارادہ کیا، لاکھوں بغیرتوں کا ہجوم، چلنے کی راہ نہیں۔ لائنوں کو دیکھا، نوکے نیزہ پہ بھائی کا سر دیکھا، آنکھیں بند دیکھی، رو کے ایک فکرہ کہا، کہتی ہے بھیا حسین آنکھیں کھول، تجھے قتل ہوتے میں نے دیکھا تھا، مجھے قتل ہوتے تو دیکھ۔ بڑا امیر ہے جو ہائے نہیں کر پائے۔ بابا جی ایسے ہی حق میں، جزاک اللہ بھی آپ کی ہائے قبول فرمائے۔ آپ نے حق ادا کیا ہے گریا کا، ابھی تو میں نے پڑھا ہی کچھ نہیں، تیرے آنسو جاری ہو گئے۔ بھیا
आंखें खोल, तुझे कत्ल होते मैंने देखा था, मुझे कत्ल होते तू देख। ये कहना था या हुसैन के कटे हुए सर ने नोके नेज़ा पे कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। उधर गरीब कुरान पढ़ रहा था, जितने लईन थे वो टोलियों में बट गए, एक दूसरे से कहने लगे ये तो कहते थे बागी से जंग है, ये बागी का धड़ भी साथ नहीं है, कुरान कितना अच्छा पढ़ता है। ये फिक्रा कहना था। अब उधर टोलियों में बटे, सर उठाना, जो सैयद मौजूद है वो हाय करे, बाकियों का अपना नसीब है। शाह जी आपसे माफी मांग के फिक्रा पढ़ने लगा हूं, फिक्रा सुनिएगा। जो बंदा कहता रोना नहीं आता, सर उठा, फिक्रा समझ, तेरी हाय निकल जाएगी। हाशिम भाई चलने का रास्ता मिला, किबला मुझे नहीं पता कैसे चले, अल्लाह जाने क्या मजबूरी थी सैयदों की। सज्जाद चलते थे तो बाकर को चलना पड़ता था, ज़ैनब चलती थी तो सकीना को चलना। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, बीबी तेरा मातम कबूल। सर पे हाथ मार लेना एक बार, हाय गरीबी कह दो ना यार, छोटा नहीं हो जाता कोई भी बंदा जो गरीबों के गम में मातम कर ले। किबला उधर जैसे ही चलने का रास्ता मिला, अभी पहला कदम बाजार में रखा, या एक 8 साल की बच्ची जो अपनी माँ के साथ छत पे खड़ी हुई कैदियों का तमाशा देख रही थी, उसने माँ का कंधा हिलाया, हिला के कहती है माँ नेज़े वाला कारी न देख, बाजार वाली छोटी कैदन देख। करो मातम अब अम्मा नेज़े वाला कारी न देख, और बाजार वाली छोटी कैदन देख। अम्मा बच्ची गिरना चाहती है, गले की रस्सी से गिरने नहीं देती। अम्मा वो बच्ची जख्मी बड़ी है, अम्मा वो बच्ची प्यासी है। अम्मा अम्मा तू कहती है कैदी अगर दुआ करें तो कबूल हो जाती है, मुझे इजाजत दे मैं छोटी कैदन को पानी पिला के दुआ कराऊं। माँ ने कहा इजाजत है। और सैयदो गैर सैयदो जुमला लेना। प्याले में पानी लिया, चलने लगी। माँ ने रो, ले लो सांस, थक जाता है बंदा। नहीं थके सज्जाद और ज़ैनब, नहीं थकी बीबी सकीना, सांस लेके। लेकिन फिक्रा सुनना, हर बंदा मातम करेगा, जुमला बड़ा कीमती है। हाथ में प्याला, शाह जी प्याले में पानी, मुझे नहीं पता किस रंग में चली है। माँ ने रोका, कहा बेटा क्या दुआ करवाएगी? कहा जब वो छोटी कैदन पानी पी लेगी ना, मैं उससे कहूंगी दुआ कर जैसे तू उजड़ी है वैसे मैं ना उजड़ूं। बड़ा अमीर है यार जो हाय नहीं कर पाया, जैसे तू उजड़ी है वैसे मैं ना उजड़ूं। किबला कहा फिर एक दुआ मेरे लिए कराना। कहा अम्मा तेरी क्या दुआ है? का दुआ करवाना अल्लाह मुझे मदीना ले जाए। जो सैयद गैर सैयद बैठे हैं मुझे माफ करना, सख्त फिक्रा है, जोर नहीं लगाता, बात में बड़ा वजन है, अगर चोट पड़ी तो हाय निकल आएगी। शाह जी बाजार में आई, बीबी ज़ैनब के सामने आई, आके कहती है बुजुर्ग कैदन, ये परदेसी कैदन, ये जख्मी कैदन, ये अल्लाह रासी कैदन, इजाजत है मैं उस छोटी बच्ची को पानी पिला दूं? मेरी माएँ बहनें इस फिक्रे पे आपने हाय जरूर करनी है, इनका अपना नसीब है। ये फिक्रा सुनना था। बीबी ज़ैनब की चीख निकली, रो के कहती हैं जो भी आता है पत्थर लेकर आता है, तू कौन है जो परदेश में पीने को पानी ले आई? कहा जब ये छोटी कैदन पानी पिएगी मैं दुआ करवाऊंगी। हाँ ये कहना था। बीबी ने कहा जा इजाजत है। ये पानी पिलाने चली है, बीबी ज़ैनब ने पलट के सकीना को देखा, देख के कहा बेटा तू इमाम की बेटी है, दुआएं पहले पानी बाद में। हाय कर लो, हाय कर लो। तो हाँ दुआएं पहले पानी बाद में, ये फिक्रा कहना था। ये बीबी के करीब आई, कहती है पानी पी। सकीना कहती है तू अपनी दुआ बता, अब चोट पड़े तो मुझे माफ करना। का फिर दुआ कर जैसे तू उजड़ी है वैसे मैं ना उजड़ूं। ये फिक्रा सुनना था। बीबी सकीना के रस्सियों वाले हाथ उठे, रो के कहती है मेरे अल्लाह जैसे मैं उजड़ी वैसे कोई ना मातम, वैसे कोई ना उजड़े। अभी हाथ नीचे नहीं आया, अब हर बंदा सर का मातम करेगा। किबला जब ज़ैनब का तज़किरा हो तो सर का मातम किया करो, इसलिए कि जितना हुसैन का